ایک بہترین پرامن اور مثالی معاشرہ ہمارا خواب ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ A better world is possible. بہت سے مسائل ہیں لیکن ایک اچھی دنیا، اچھا معاشرہ یہ ممکن ہے. کیسے ہوگا؟ جارج برنارڈ شاء considered to be the father of modern philosophy. ایک بڑا مشہور آدمی گزرا جی، یہ غیر مسلم تھا. اسے کسی نے پوچھا how we can bring back the long lasting peace and happiness in this world. ہم دنیا کو اس کا کھویا ہوا امن اور خوشی کیسے لٹا سکتے ہیں؟ مڑا اور کہنے لگا bring back the system of محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جاؤ مسلمانوں کے نبی کا وہ نظام لے آؤ، دنیا کو کھوئی ہوئی خوشی اور امن واپس مل جائے گا. دس از دا ورڈ. دیکھیے، بڑی سے بڑی تعلیم، عمدہ سے عمدہ فلسفہ، اچھی سے اچھی تربیت پٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی اگر پیچھے شخصی نمونہ نہ ہو، کوئی رول ماڈل نہ ہو، کوئی ایسا بیکن ہاؤس، کوئی ایسی نظر آنے والی عملی مثال اگر نہ ہو. بڑے آئے، بڑا کچھ لائے، لیکن جب گئے سب کچھ ساتھ لے گئے، کیونکہ کوئی فوکس ہی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا. کس کو دیکھے تو پتہ چلے یہ کیا کچھ ہوتا ہے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سائنسدان کے ذکر کے بغیر شاید ہی سائنس کی کتاب مکمل ہو. سب اس کو جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو اس کا مطلب سائنس صحیح طرح پڑھی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں جب ہم نے اس کی زندگی کے حالات پڑھے، سائنس میں تو بہت شائننگ سٹار ہے، لیکن جب اپنی یونیورسٹی میں آتا اس کے کالیگز یہ کہتے کہ ہمارے پاس نہ ہی آئے، کیونکہ روکھا تھا، اس کا مزاج ٹھیک نہیں تھا اور اس کا سلوک اچھا نہیں تھا. اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا. اسی طرح اور بھی بڑے فلسفی آئے جو کہتے تھے، وہ زبان کی نوک تک تھا، فصاحت و بلاغت تو تھی، خوشنما تقریر تھی، لیکن عملی زندگی میں زیرو. اور اب ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء، معلم انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. آپ کی ذات زندگی کے ہر معاملے میں بہترین رہنمائی ہے. اور دیکھیے، یہ دین اسلام جو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے برسنے والی پھولوں کی برسات ہے. جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ملتے ساتھ ہی دعاؤں کا ایکسچینج ہوتا ہے، دعائیں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں. تو جس دین میں ملاقات کی ابتدا رحمت کی دعا سے ہوتی ہو، اور کیا شان ہوگی. اور پھر اپنی زوجہ بیوی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے، اور اپنے بھائی کی راہ سے پتھر ہٹا دینا، سڑک سے پتھر ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اور تاکید کی گئی کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. سب کے حقوق کو واضح کیا گیا، رائٹس، ڈیوٹیز کو بتایا گیا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے حقوق کیا، بہن بھائی رشتہ دار، حتیٰ کہ ایک اجنبی سڑک کی فٹ پاتھ پر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیا ہے، کیا سلوک رکھنا ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. اور دیکھیے، ہمیں تو رہنمائی چاہیے، سلطنت کا نظام کیسے چلانا ہے، جنگ کے معاملات میں کیا کرنا ہے، امن کی حالت میں کیا رویہ ہونا چاہیے، اور پھر جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ایک آئیڈیل شوہر کیسا ہوتا ہے، بہترین باپ کی خصوصیات کیا ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، ہیومن ریسورسز کو کیسے سنبھالنا ہے. ہر طرح کی بات کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے. اور ایک بار واقعی اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے، سلطنت کی اگر آپ بات کرتے ہیں، مکہ پاک میں چند رفقا کے ساتھ چند گھروں میں دین اسلام کے اس آفاقی پیغام کا آغاز ہوا. اور پھر جب نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، تقریباً 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی. تو اتنی بڑی سلطنت کا نظم و نسق، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے 100 سال کے اندر دنیا کے کس حصے پہ مسلمان نہیں پہنچے. اسپین فتح ہوا، بیت المقدس اور مکران کے ساحل تک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں پہنچ چکی ہیں. تو اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے وہ ڈسپلن، وہ سسٹم کیا تھا. کسی نے کہا کہ دین اسلام اگر صحیح معنوں میں کاپی پیسٹ کر دیا جائے جو مدینے کی ریاست کا دین اسلام تھا، لازمی وہاں ترقی، امن و امان ہو جائے گا. اور جنگ کی اگر بات کرتے ہیں، شجاعت اور بہادری میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں جب جنگ سخت ہو جاتی، آنکھیں پتھرا جاتی، اور اس حالت میں جب بڑے بڑے سورما لڑک جایا کرتے تھے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں آ کے اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے. اور جنگ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا پاس ہوتا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھا
کرتا تھا۔ یہ شجاعت اور بہادری ہے، اور جنگ کے نئے نئے طریقے، غزوہ بدر کے اندر آپ نے صف بندی کے ساتھ جنگ لڑی جو عربوں میں پہلے طریقہ رائج نہیں تھا، اور خندق میں آپ نے خندق کھود دی۔ وہ حیران تھے کہ کس انداز سے نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز ہے۔ اور پھر جنگی قیدی آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنا برا سلوک روا رکھا جاتا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ بٹھا دیتے، پیچھے سے تیر رکھ دیتے، جنگی قیدی کو جھونکا آتا، تیر اس کی گردن میں گھس جایا کرتا۔ سارے جنگی قیدیوں کو اکٹھا کیا، اوپر سے گندی گیس پھینک دی، مر گئے۔ کرین سے اٹھا کے ایک بڑی قبر میں، میس گریو میں ڈال دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنگی قیدیوں کے لیے پورا چارٹر تھا، ان کے حقوق وضع کیے، اور وہ لوگ اپنے زخمیوں کو لے کے مسلمان لشکر کی طرف آتے تھے۔ دشمن تھے، زخمی ہو گیا، مسلمان لشکر کی طرف آتے تھے، کہتے تھے کیا ہو گیا، اپنے دشمن کی طرف جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے نہیں، ان کے نبی نے فرمایا زخمی پر ہتھیار نہیں اٹھانا، یہ ان کی بات کبھی نہیں ٹال سکتے۔ اور اب لیڈرشپ سکل دیکھیے، جو ٹیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل فرمائی، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی تربیت دیکھیے اور ان کا انداز دیکھیے کہ نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہے، کسی کی بھی پیروی کرو تم نجات پا جاؤ گے۔ تربیت کیسی تھی؟ آج ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی میں صرف انجینئر پیدا ہو رہے ہیں، میڈیکل یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہیں، کامرس کے ادارے سے سی اے، اے سی سی اے، سی ایف اے وغیرہ نکل رہے ہیں، لیکن صفا جو ریزیڈینشل یونیورسٹی تھی اور انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، حضرت سلمان فارس سے آئے ہیں، بلال حبش سے آئے ہیں، صہیب روم سے آئے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں، یہ سارے وہاں پر موجود ہیں، اور انہی میں سے کوئی دنیا کا بہترین جج بن رہا ہے، کوئی منصف بن رہا ہے، کوئی کمانڈر بن رہا ہے، کوئی سپہ سالار بن رہا ہے۔ یہ تربیت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور پھر بالخصوص غلاموں اور عورتوں کے بارے میں جو حالات تھے دنیا کے، تاریخ انسانی پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کو کس طرح پیسا جاتا تھا اور کس طرح پسپا کیا جاتا تھا، ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کو کتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، فرمایا اپنے غلام کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان غلام آزاد کرنے کے لیے خریدتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 غلام خرید کے آزاد فرمائے۔ اور جب مکہ شریف فتح ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار اندر داخل ہوئے تو کون ساتھ تھا؟ اونٹنی پر اسامہ بن زید بیٹھے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، اور دنیا پوری کو پیغام جا رہا ہے کہ دیکھو غلاموں کی عزت اور قدر یوں بڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کعبے کے اوپر چڑھایا کہ اذان دے، اور ایک غلام کو اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھایا، اتنی قدر و منزلت بڑھا دی۔ اور عورت کے ہر روپ میں کتنا بڑا رتبہ رکھا۔ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ بہن ہے، بیٹی ہے، وہ زوجہ ہے تو اس کی طرف دیکھنا یہ صدقہ ہے، اور ان کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، ان کی طرف مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمائے جو بیٹی کی پرورش کرے، اس کو بیاہ دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ کتنا بڑا اور بلند رتبہ دیا اسلام نے ان سب کو۔ اور جدید دور کے مسائل کا حل یقیناً نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ آج ایکسٹریم واٹر کرائسس ہے، 1/3 ورلڈ جو ہے ایکسٹریم واٹر کرائسس کے اندر موجود ہے۔ لوگوں کو 6 میل پیدل چلنا پڑتا ہے 2 گیلن پانی حاصل کرنے کے لیے۔ ڈے 0 منایا جا رہا ہے کہ اس دن پولیس چھاپے مارے گی، آپ کے گھر میں پانی استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کی طرف تو پانی گرا ہے، بہت بارش برسی ہے، یورپ کی طرف بارش ہوئی نہیں، قحط پڑ گیا ہے۔ اور اس حالت میں جب پانی کی بوند بوند کو انسان ترستا ہے، دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے کہا یہ اسراف کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہے؟ کہا ہاں، اگرچہ تم بہتے دریا کے پاس کیوں نہ بیٹھے ہو۔ ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملے کے اندر میرے آقا نے کتنی بڑی مسئلے کی نشاندہی کی اور اس کا حل بھی بتایا کہ ضائع نہیں کرنا۔ اور پھر اہم ترین ایکٹیویٹی ہماری کھانا کھانا ہے۔ وی ایٹ فوڈ۔ دنیا کے 7.5 ارب لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کس انداز سے کھاتے ہیں؟ بطور مسلمان کیا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس انداز سے کھانا تناول فرماتے تھے؟ ٹیک لگا کر کھانے سے آپ نے منع فرمایا، کہا پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کو پانی سے، ایک کو کھانے سے، ایک کو ہوا سے بھرو، ایک کو خالی رکھو۔ اور پھر کس طرح چبانا ہے، کس انداز سے اس کھانے کو استعمال کرنا ہے، بھوک کے فضائل کتنے،
اور پھر کون کون سی چیزیں بیان کی گئیں، باقاعدہ پھل ایسے بیان کیے گئے جو حدیث کے اندر آتے ہیں، اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ ان کھانوں کے کتنے زبردست ٹریمنڈس بینیفٹس ہیں، اور وہ سپر فوڈز ہیں جنہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پہ پسند فرمایا تھا۔ اور پھر فوڈ ویسٹ، آج جو 3 پلیٹیں ہمارے سامنے پڑی ہیں ان میں سے 1 پلیٹ کھانا ضائع ہو جاتا ہے، ہر 8 میں سے 1 بندہ بھوکا بستر پہ جا رہا ہے۔ اور دیکھیے اس فوڈ ویسٹ کو کس طرح ایکسپلین کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث ہے، روٹی کی تعظیم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کو آسمان کی برکتوں کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اس کے لیے زمین کی برکتیں مسخر کر دی ہیں۔ جس نے دسترخوان پر گرنے والی روٹی کا ٹکڑا تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نو فوڈ ویسٹیج، فرمایا جس نے دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اٹھیے، آگے بڑھیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک ورق کو، ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو پڑھیے۔ چھپا کیا ہے؟ عادت بنا لیجئے کہ روزانہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم 12 منٹ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ضرور پڑھوں گا۔